فلسطین کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے کیسے۔ میں 1975 میں پی ایل او جوائن کرنے کے لیے بیروت گیا۔ ہم اس زمانے میں لوگوں میں ہمارے اور طرح کے ہوتے تھے ہیروز یا آئیڈیل، تو خواہش تھی کہ بھئی کچھ کیا جائے۔ اب بالکل پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ تو باہر تھا اور انہوں نے مجھے قبول نہ کیا کیونکہ میں شادی شدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میری جڑت رہی فلسطین کے ساتھ۔ تو باقی آپ کو میں تفصیل سے کیا بتاؤں، آپ جانتے ہیں۔ اس میں نے 2-3 سوال اٹھائے تھے۔ ایک تو آپ بالکل ٹوٹلی آپ مجھ سے وائلنٹلی ڈس ایگری کر جائیں بے شک، لیکن یہ میرا دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم امہ۔ میں گھوما ہوں، جغرافیکل تمام باؤنڈریز کی ہیں، اور کہیں بھی میں نے اس کانسیپٹ کو نہیں دیکھا، پوری ہسٹری کو یہ صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمان، کیونکہ ہماری جڑت نہیں ہوئی اس سرزمین سے، ہم وہ خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، نصاب میں پڑھاتے ہیں کہ جی امہ کا ایک کسی کو کانٹا چبھے پوری امہ کو درد ہوتی۔ 6000 بچوں کے کانٹے نہیں چھپے آپ کو جو ان کی لاشیں پڑی ہوئی، کہاں ہے امہ؟ ویئر از اٹ؟ اور ایک اور بات، یہ بہت ساری باتیں ہیں، اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جی 30 ملکوں کی ایک آرمی بنی، مسلمان ملکوں کی، جہاں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی آرمی پہنچے گی، اور اس کے ایک سپہ سالار تھے جو تلوار لے کے رقص کرتے تھے بادشاہوں کے سامنے۔ کہاں ہے وہ آرمی؟ ویئر از اٹ؟ اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک لڑکی نے فریاد کی، یہ سارا نصاب میں شامل ہوتا ہے، پلوٹ کرتے ہیں لوگوں بچوں کے ذہنوں کے۔ ایک فریاد کی اور ادھر سے محمد بن قاسم نے اس کی فریاد پہ لشکر کشی کی 16 سال کی عمر میں، حالانکہ بدترین قسم کی یہ کربا پروری تھی 16 سال کے بچے کو، کیونکہ وہ تاریخ کے بدترین، اسلام کے بدترین شخص حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ اور بھی اقربا پروری تب سے چلی آ رہی ہے۔ تو کہا جی ایک تو اب مطلب ہے کہ وہ جس طرح وارث شاہ کے لیے امرتا نے کہا کہ اج لکھاں دھیاں روندیاں تو وارث شاہ نو کہن، وہاں پہ غزہ میں لاکھوں عورتیں اور لڑکیاں چیخ رہی ہیں، تو یہ کیوں نہیں کسی کے لشکر کہاں گئے؟ تو یہ مطلب مختلف آپ نے کہا ہے نا کہ آپ بہت غصے میں تھے، تو اب میں غصے میں تھا، اب بھی ہوں، تو مجھے ذرا لائٹ کر لیں کوئی۔